قبلہ کوٹ سے سنجیدہ خانم صاحبہ کا، وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے شادی اس لیے کی تھی کہ اللہ کی عبادت میں وہ شخص مخلص ہو، اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہو۔ میں اس وقت جانتی تھی کہ وہ اچھی شکل کا مالک نہیں ہے، تو یہ میرے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی۔ میرا شوہر اکثر پوچھتا رہتا ہے کہ اس کی شکل صورت اچھی ہے، تو میں جواب دیتی ہوں ٹھیک ہے، تاکہ اس کا احساس مجروح نہ ہو، لیکن میں جھوٹ بولتی اور اسے برا محسوس کرتی ہوں اور خوفزدہ ہوں کہیں میں نے اس بات میں جواب دے کر کہیں گناہ تو نہیں کیا، کیونکہ میں اسے مکمل قبیح سمجھتی ہوں، دیکھتی ہوں، لیکن میں اس کے سامنے اس کی صفات بیان کرتے ہوئے غلط کہتی ہوں تاکہ گھر قائم رہے، گھر کا شیرازہ نہ بکھر جائے۔ کیا اس کے احساس اور شعور کو محفوظ رکھنے کے لیے میں جھوٹ بولنے پر گناہ گار ہوں گی؟ کیونکہ حقیقت بیان کرنے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ مسائل بڑھ جائیں۔ تو اس کے جواب میں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اور سعادت مند زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس غرض اور مقصد کی بنا کہ آپ نے اس سے شادی کی ہے، اس شخص سے، تو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم نعمت اور توفیق ہے، اس لیے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دعا کریں کہ یہ نعمت ہمیشہ قائم رہے اور اپنے فضل و کرم سے اس میں مزید اضافہ فرمائے۔ رہا مسئلہ شوہر کو راضی کرنے کے لیے جھوٹ بولنے کا اور اس کے احساس اور شعور کو محفوظ رکھنے کا، کہیں اسے ٹھیس نہ پہنچے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص لوگوں میں صلح کرانے کے لیے اچھی بات کہتا ہے یا خیر کی چغلی کرتا ہے تو وہ جھوٹا نہیں ہے۔ اور صحیح مسلم میں ام کلثوم بنت عقبہ ابن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے خیر کی بات کہے اور اچھی بات نقل کرے وہ جھوٹا نہیں ہے۔ تو ابن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لوگ جسے جھوٹ کہتے ہیں، میں نے انہیں 3 جگہوں پر بولنے کی رخصت دی گئی ہے: جنگ میں ہو، لوگوں کے مابین صلح کرانے کے لیے ہو، اور آدمی کا اپنی بیوی اور بیوی کا اپنے شوہر سے بات چیت کرنے میں ہو۔ تو اس کے بارے میں بعض علماء نے یہی کہا ہے کہ اسی طرح شوہر کو اپنی بیوی اور بیوی کو اپنے شوہر سے بات چیت کرنے میں جس میں محبت، الفت، مودت پیدا ہوتی ہو، مصلحت میں سے ہے۔ مثلا وہ اپنی بیوی سے کہے کہ تم میرے لیے بہت قیمتی ہو، تم عورتوں سے سب سے زیادہ میری محبوب ہو، اور تو اس میں وہ جھوٹا بھی ہو لیکن محبت، مودت اور دائمی الفت اور پیار کرنے کے لیے اور میں مصلحت بھی اس کی متقاضی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر بیوی بھی یہ کہہ دیتی ہے اپنے شوہر کے بارے میں اور وہ اس کے ذریعے سے وہ اپنے اس جوڑ کو اور اس بندھن کو برقرار رکھنا چاہتی ہیں کہ کہیں یہ گھر کا شیرازہ نہ بکھر جائے، تو اس میں بھی پھر کوئی حرج نہیں ہے، وہ گناہ گار نہیں ہوگی، جبکہ یہ مقصد بہت ہی اعلیٰ مقصد ہے۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔